آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے استخارہ کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اور اس کی نیت کب پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی اہم فیصلے جیسے نکاح ہے، نوکری، تعلیم، سفر یا کسی اور ضروری کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین رہنمائی چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ پورا طریقہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیے شروع کرتے ہیں۔ استخارہ کی نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اس سے بہتری کی امید رکھنا۔ استخارہ ہم جب کرتے ہیں جب ہم کسی کام کو لے کر کنفیوز ہو یا کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کیوں کرتے ہیں؟ استخارہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جان سکیں کہ وہ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ بے شک ہمارا اچھا برا تو صرف اللہ جانتا ہے، اسی لیے اس سے مدد مانگتے ہیں کہ اگر فلاں کام میرے لیے بہتر ہو تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو ہمارے دل کو اس سے ہٹا لے۔ یہ سنت عمل ہے۔ تو چلیے ابھی نماز جو استخارہ کی نماز ہے اس میں رکعت کیسے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ 2 رکعت نفل سنت نماز جو انسان اپنے کسی معاملے میں اللہ کے فیصلے لینے کے لیے پڑھتا ہے اسے استخارہ کی نماز کہا جاتا ہے۔ دن یا رات میں کسی بھی وقت صرف ان وقتوں کو چھوڑ کر جن میں نماز پڑھنا منع ہے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور استخارہ کی دعا پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہو، اور ہر کام کے لیے استخارہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیتے، اور ہمیں کہتے کہ جب تمہیں کوئی بھی کام پڑے تو 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو۔ استخارہ کی دعا ہے، میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں منشن کر دوں گی اس کی فوٹو کو۔ اور استخارہ کی دعا اور اس دعا کا ترجمہ ہے: اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی ہے رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، ان تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کام کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے اس کا نام لیجئے، میرے لیے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کام کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے اس کا نام لیجئے اور میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ برا ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس سے میرے دل کو مطمئن کر دے۔ اور پھر استخارہ کا نتیجہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا، اور بہتر نہیں ہوگا تو اس سے دور کر دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ خواب میں دکھائی جائے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ استخارہ صرف رات میں کیا جاتا ہے۔ استخارہ مکروہ وقت چھوڑ کر کسی بھی وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ مکروہ وقت 3 ہے: نمبر 1 طلوع آفتاب کے ٹائم، اور نمبر 2 غروب آفتاب کے ٹائم، اور نمبر 3 زوال کے ٹائم۔ کیا کوئی اور کسی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا کسی اور سے بھی ہم استخارہ کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو چلیے اس بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ استخارہ وہی کرے گا جس کا مسئلہ ہے، کوئی اور کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارہ کرنا سکھایا تھا، صحابہ کرام نے خود استخارہ کیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کروایا۔ تو دعا کرتے وقت جب حضل امرا پر پہنچے تب آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہو اس کام کو دل میں سوچے، زبان سے نہ بولے، بس دل میں سوچے، جیسے کہ میں فلاں شخص سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہوں، بس اتنا سوچے اور آگے پڑھے۔ اور پھر 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی نیت کر کے پڑھے۔ اس میں کوئی خاص الگ سے نیت نہیں ہوتی ہے، جیسے ہم فرض سنت نفل میں نیت کرتے ہیں، بس وہی جیسے 2 رکعت نفل پڑھتی ہوں صلاۃ الحاجات کی، منہ میرا کعبے کی طرف بول کے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دینا ہے، اور جیسے باقی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہے، اور بعد میں نماز کے لیے جو دعا بتائی ہے وہ بس پڑھنی ہے۔ شادی سے پہلے استخارہ کیوں ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے ریمائنڈر ہو، اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے۔ اکثر ہم کسی کی ظاہری شخصیت، خوبصورتی، اچھے اخلاق یا میٹھی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہی شخص ہماری زندگی کے لیے بہترین ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے سکون، آپ کے ایمان اور آپ کی اولاد اور آپ کی آخرت تک اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اہم معاملے میں استخارہ کرنا سکھایا ہے۔ استخارہ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے بہترین رہنمائی مانگنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دل کو اطمینان دیتا ہے کہ فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اگر وہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہو تو اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور اگر اس میں نقصان ہو، چاہے آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا لیتا ہے۔ استخارہ انسان کو اپنی خواہشات کے بجائے اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی رشتے کو شکل دینے سے پہلے یا پھر رشتہ پکا کرنے سے پہلے صرف دل کی نہ سنیں، اللہ سے ضرور مشورہ کریں۔ ہو سکتا ہے جس انسان کو آپ اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو اس میں خیر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے جس کو آپ اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو اسی میں خیر ہو۔ اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی عمل کر لے۔ اگر ایک ویڈیو شیئر کرنے سے آپ کا اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ لوگ ضرور شیئر کریے، اور ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو یہ تھا استخارہ کا صحیح طریقہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔